محبت ایک ایسا سفر جس کا کوئی اختتام نہیں، جتنا چاہو بڑھا لو اور جتنا چاہو گھٹا لو، لیکن محبت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹے سے گاؤں نورپور کی فضاؤں میں وہ محبت کی خوشبو بسی ہوئی تھی جو لفظوں سے نہیں بلکہ آنکھوں سے بیان ہوتی تھی۔ یہیں رہتی تھی مہرین، جو نرم مزاج، باحیا اور اپنے خوابوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنی سب سہیلیوں سے بہت مختلف تھی، بہت ذہین اور پڑھنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی اور دو اس کے بھائی تھے۔ محبت کے نام سے وہ زیادہ واقف تو نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ محبت صرف کتابوں، خوابوں یا شاعری تک محدود رہتی ہے، لیکن ایک دن قسمت نے اس کی زندگی میں وہ لمحہ لکھ دیا جس نے اس کا یقین بدل کر ہی رکھ دیا۔ اسی گاؤں میں کچھ دنوں کے لیے احمد آیا تھا۔ جو شہر سے آیا تھا وہ ایک سیدھا سادہ لیکن پرکشش نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی جو کہ اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا رہی تھی، وہ پہلی نظر میں ہی میرے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ اپنے نانا کے انتقال پر گاؤں آیا تھا۔ اس کے نانا ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ اس کو ان کے گھر میں دیکھا تھا۔ چند دن وہ وہیں رہا۔ اس کی امی اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کی امی اپنے والد کی وفات سے بہت نڈھال ہو چکی تھی۔ میں وہیں پاس بیٹھی ان کو تسلی دے رہی تھی کہ احمد پاس آ گئے، اور جب انہوں نے اپنی امی کو اپنی باہوں میں لیا تو اس کا ہاتھ مجھے ٹچ کر گیا۔ میں ایک دم چونک کر پیچھے ہو گئی۔ میں سائڈ پر کھڑی تھی کہ بس اسے دیکھے ہی جا رہی تھی کہ وہ لمحہ آ گیا جب اس کے نانا جان کی تدفین کے لیے میت کو اٹھا لیا گیا۔ ہم چونکہ ساتھ کے گھر میں ہی رہتے تھے، اس لیے میں ان کے گھر میں ہی بیٹھی رہی۔ جب تدفین کے بعد وہ واپس آیا تو عجیب تھکن سی تھی اور ایک غم بھی تھا۔ پھر 2-3 دن ہم اپنے گھر سے کھانا پکا کر ان کے لیے لاتے رہے۔ امی مجھے کھانا بنا دیتی تھی اور میں ان کی فیملی کے لیے کھانا لے کر آتی تھی۔ میں اسی طرح کام میں مصروف تھی کہ احمد کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں ایک دم ہڑبڑا سی گئی اور جلدی سے کہا مہرین۔ پہلی بار احمد نے مجھے اتنے غور سے دیکھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ لمحہ کچھ ایسا تھا کہ احمد ہمیشہ کے لیے میرے دل میں سما گیا، میرے دل میں اتر ہی گیا۔ محبت نے کوئی لفظ نہ کہا، لیکن دونوں کی نگاہوں میں سوال بھی بہت تھے اور جواب بھی۔ احمد گاؤں کی سادگی میں کھو گیا اور مہرین کی معصومیت نے اسے وہیں پر روک لیا۔ روز کی معمولی ملاقاتوں، اتفاقی نظر کے تبادلوں اور چھوٹے چھوٹے لمحوں میں محبت خاموشی سے پنپنے لگی۔ احمد کو اب واپس جانا تھا، لیکن دل کو مہرین کے پاس چھوڑ کر جانا آسان نہ تھا۔ ایک شام گاؤں کے کنویں کے پاس احمد نے مہرین سے کہا، محبت ایک سفر ہے جس کا اختتام نہیں ہوتا، کیا تم اس سفر میں میری ہم سفر بنو گی؟ مہرین کی پلکوں پر نمی آئی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے کہا، ہاں۔ شہر اور گاؤں کے درمیان دوری تھی اور احمد کو جانا بھی ضرور تھا کیونکہ کام کی ساری ذمہ داریاں اس پر تھیں، لیکن محبت نے دونوں کو جوڑ دیا تھا۔ خطوں، فون کالز اور دعاؤں میں یہ رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ دونوں نے صبر کیا، وقت کا انتظار کیا، اور ایک دن وہ آیا جب مہرین کی امی کو ایک بہت اچھا رشتہ مل گیا، اور اب تو کایا ہی پلٹ گئی اور انہوں نے وہاں ہاں کر دی۔ جب مہرین کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت غمزدہ ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ احمد کے علاوہ کسی سے شادی کرے۔ اس نے بہت مجبور ہو کر اپنی ماں سے اپنے دل کا اظہار کر دیا کہ میں احمد کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔
ماں اسے جانتی تو نہیں تھی، لیکن اپنی بیٹی کے کہنے پر مجبور ہو گئی۔ ماں تو خیر مان گئی، لیکن اس کے باپ نے اپنی ضد پوری کی اور زبردستی میری شادی ساجد سے کر دی۔ ساجد امیر تو بہت تھا، لیکن اخلاق سے گرا ہوا انسان تھا۔ وہ مجھے میری کمیوں کوتاہیوں پر کوسنے دیتا اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگ گیا، کیونکہ وہ ایک بہت بری سوسائٹی کے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا۔ گالیاں دینا تو اس کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ ساجد کے ساتھ میری زندگی کے دن اور رات عذاب کی طرح کٹنے لگے۔ میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول تو کر لیا تھا، لیکن دل میرا احمد کی ہی طرف بھاگتا تھا۔ لیکن مجبور تھی، کیونکہ انسان کا پہلا پیار اسے زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ جب احمد کو میری شادی کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ رویا اور بہت منتیں کی اور کہا کہ تم شادی سے انکار کر دو۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میرے باپ نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میری شادی ساجد سے کروا دی۔ ساجد کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر میرے ماں باپ کی آنکھیں دھوکا کھا گئیں اور میں ایک اندھے کنویں میں گر گئی، کیونکہ وہ پیار کرنے والا شوہر نہیں تھا، ظالم تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو گھر میں لاتا اور مجھے ان کے سامنے لا کر بٹھاتا۔ میں ان سب باتوں کی عادی نہیں تھی۔ میں تو ایک سادی سی پیار کرنے والی لڑکی تھی اور احمد میرا بالکل ہم خیال تھا۔ خیر، وقت اچھا ہو یا برا آخرکار کٹ ہی جاتا ہے۔ ساجد کے ساتھ 2 سال گزر گئے، لیکن ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک رات حسب معمول میں کام کر کے فارغ ہوئی، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ساجد آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے دوست آنے والے ہیں، کھانا بنا دو۔ خیر، میں نے کھانا بنا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ آ کر میرے دوستوں کو کمپنی دو، تو میں نے انکار کر دیا۔ اس پر اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم پر نشان پڑ گئے۔ ان 2 سالوں میں میری اہمیت اس کی نظر میں کوئی نہیں تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ میں صرف اس کو اچھی نہیں لگی تھی اور وہ صرف مجھے ایک بیوی کی طرح رکھنا چاہتا تھا، نہ کہ ایک دوست بنا کر۔ ساجد کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے دن بہ دن کہ میں نے تنگ آ کے ایک دن احمد سے بات کی۔ جب میں نے احمد کو کال کی تو وہ چونک گیا اور اس نے کہا کہ مہرین تم ٹھیک تو ہو؟ احمد کے یہ الفاظ سن کر میں نے تو رونا ہی شروع کر دیا۔ احمد بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور میں نے اسے ساری باتیں بتا دیں، کیونکہ وہ ایک شہر کا لڑکا تھا اور کھلے ذہن کا مالک تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم ساجد سے خلا لے لو تو میں تمہیں آج بھی اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہو۔ اس فون کے 2 دن بعد میں امی کے گھر چلی گئی اور میں نے حوصلہ کر کے امی کو ساری بات بتا دی، اور میں نے اپنے جسم پر جو نشان ساجد نے مار مار کر ڈال دیے تھے میں نے ان کو وہ بھی دکھائے، تو امی کو یقین ہو گیا کہ واقعی ساجد ایک بہت ہی ظالم انسان ہے۔ پھر احمد نے ہمیں کورٹ کا راستہ دکھایا اور وہاں پر میں نے بلا جھجک اس کے خلاف اپلیکیشن دے دی۔ میرے ابو وجہ پوچھتے رہ گئے، لیکن میری امی نے کہا کہ بس اب میں اپنی بیٹی کو ساجد کے ساتھ نہیں اس کے گھر بھیجوں گی، وہ ایک بہت ہی ظالم شوہر ہے۔ 5 ماہ بعد مجھے ساجد سے طلاق مل گئی اور پھر احمد نے اپنے ماں باپ کو میرے لیے رشتہ دے کر بھیج دیا۔ احمد دل سے بہت اچھا تھا مجھے پانے کے لیے۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے پہلے دن تھا، محبت بھرا انسان۔ شادی سادگی سے ہوئی، لیکن دلوں کی چمک کسی محل سے کم نہ تھی۔ احمد اور مہرین نے اپنی نئی زندگی شہر میں شروع کی، ایک چھوٹا سا گھر جہاں محبت کے رنگ بکھرے پڑے تھے، اور وہ سب رنگ مہرین نے اپنی جھولی میں سمیٹ لیے تھے احمد کے خوشیوں کے ساتھ۔ احمد کے گھر میں سادگی کا جمال تھا اور دوستی کی خوشبو تھی۔ وقت گزرتا گیا، مشکلات بھی آئیں، آزمائشیں بھی، لیکن دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا۔ احمد جب کبھی تھک جاتا
تو مہرین کی مسکراہٹ اس کی طاقت بن جاتی، اور جب مہرین مایوس ہوتی احمد کا ایک جملہ اسے ہمت دے دیتا۔ ہماری محبت ایک سفر ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، کیونکہ ہم ہر دن کو آغاز سمجھ کر جیتے ہیں۔ پھر ان دونوں کی محبت کا انہیں ثبوت مل گیا جب ایان ان کی زندگی میں آیا۔ ہم دونوں کے پیار کی محبت کی نشانی اور اس بات کا ثبوت بھی کہ ہماری محبت سچی تھی۔ احمد کی امی نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا اور میں نے انہیں 3 پوتوں سے ان کے گھر کو بھر دیا۔ بچوں کی کلکاریوں سے سونے گھر میں بھی رونق آ گئی۔ احمد جب کام سے آتے تو میں سج سنور کر ان کا استقبال کرتی۔ ہم دونوں کی زندگی میں اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ احمد کی چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ اس کی ایک ننھی سی بیٹی تھی۔ بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے، اسکول سے کالج اور کالج سے شادی تک کی عمر کو پہنچ گئے۔ سالوں بعد جب ہم دونوں کے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی گود میں ان کے نواسے کھیل رہے تھے، احمد نے مہرین سے کہا، دیکھو ہم نے محبت کا سفر شروع کیا تھا اور آج بھی وہی سفر جاری ہے۔ شاید جسم بوڑھے ہو گئے ہوں لیکن دل آج بھی جوان ہیں۔ محبت سچی ہو تو کوئی بھی سفر مشکل نہیں ہوتا، چاہے راستے کا سفر ہو چاہے زندگی کا۔ ہم سفر اچھا ہو تو راستے مشکل بھی ہوں تو کٹ ہی جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے ہم سفر کا خیال رکھنا چاہیے۔ محبت کا یہ سفر وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ ہر لمحہ ہر دن ایک نئی داستان بنا۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں، ایک عہد ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر نبھایا جاتا ہے۔ مہرین اور احمد نے سکھایا کہ محبت ختم نہیں ہوتی، وہ ہر دن نئے رنگوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ جن دلوں میں محبت نہیں ہوتی ان دنوں میں زندگی بہت کم ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی تب ہی بڑھتی ہے جب وہ محبت سے جینا سیکھ جاتا ہے۔ محبت ایک ایسا سفر ہے جس کا کوئی اختتام ہی نہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے اچھے کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔